दोस्तों, मुल्क की एक अजीम और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की एक यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने इसलिए यूनिवर्सिटी में क्लासेस बंद कर दी और हड़ताल का एहतमाम किया कि उन्हें जनवरी की तनख्वाहें नहीं मिली। ये है आज का मौजू। और नज़र इस पे भी है, गौरतलब ये बात भी है कि यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटियां यानी इस्लामाबाद में हैं, वो 4-5 माह से अपने रेगुलर वाइस चांसलर्स को तरस रही है। नुक्ता ये भी उठेगा कि जब यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं होता तो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक और रिसर्च का ज़वाल किस कदर पहाड़ बन जाता है। और बात ये भी करनी है कि जब किसी यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल डिसऑर्डर आता है या किसी यूनिवर्सिटी में एकेडेमिया प्रॉब्लम आती है, एग्जाम प्रॉब्लम आती है, तो कसूर सिर्फ वाइस चांसलर का होता है। जैसा कि आपने देखा कि आप चलिए मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन से जुड़ी बात यह भी करनी है कि पहले तो यूनिवर्सिटियों में एंटी करप्शन और नैब दाखिल थी, HED तो कोड की काश्त कर ही रही है, अब FIA भी यूनिवर्सिटियों में दनदनाती फिरेगी। कसूर किसका है? हुकूमतों का, सियासतदानों का, रुसाए जामिया का, प्रोफेसर्स का, HEC का, ब्यूरोक्रेसी का, या फिर पूरे के पूरे सिस्टम का? बात शुरू करते हैं कराची से। जामिया कराची में जो हुआ वो कभी UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में भी हुआ था। शर्म से एकेडेमिया के सेंसिटिव लोगों के सर झुक गए थे और उस वक्त वाइस चांसलर मौजूदा वाइस चांसलर ही है। बहरहाल हुकूमत ने मदद की थी और उस वक्त पंजाब के चांसलर चौधरी सरवर ने डॉक्टर मंसूर सरवर को भी हेल्प की थी। अब जो जामिया कराची में हो रहा है और वो कहते हैं कि अगले जुमे तक देखेंगे, अगर जो असातिज़ा की अंजुमन है उस अंजुमन अराई की तरफ से बाज़गश्त ये है कि कमिंग फ्राइडे तक अगर हमें तनख्वाह ना मिली, जो जनवरी की है, जनवरी 2023 की तनख्वाह, क्योंकि फरवरी जा रहा है, उन्हें पहले हफ्ते में तनख्वाह मिल जानी चाहिए थी, तो हम जामिया पंजाब के डॉक्टर इराकी, गालिबन डॉक्टर खालिद इराकी और जो उनके खाजिन हैं, जो ट्रेजरर है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, एक्चुअली फाइनेंस के सरबराह है, हम दरख्वास्त करेंगे कि उनको फारिग कर दिया जाए। आपको ये बताता चलो कि 3 साल बाद डॉक्टर खालिद इराकी नसीब हुए थे एज अ रेगुलर वाइस चांसलर जामिया कराची को, जामिया पंजाब के बाद जो एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है और आन बान शान है कराची की। अब कराची की इस यूनिवर्सिटी को जो एक अलहदा मिनिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की हुई है सिंध गवर्नमेंट में, जिसका KP में, बलूचिस्तान में और पंजाब में मॉडल नहीं मिलता, उन्होंने बोर्ड्स के लिए जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, तो वहां पर बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी के अलग मिनिस्टर हैं, जिस तरह आजकल मोहम्मद इस्माइल राहू मिनिस्टर हैं। तो क्या निकाल दें हम खाली कसूर एक सियासतदान का? क्या हम निकाल दें उनका कसूर जो सिंडिकेट में 1-2 MPAs हैं? तो फिर किसका? किसके
ہاتھ پہ ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن کے قتل کا نشان ڈھونڈیں؟ کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں وہ لہو جو ہائر ایجوکیشن کو چھرا گھونپ رہا ہے؟ سسٹم کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، پنجاب صوبائی HEC یا پنجاب میں ہے یا سندھ میں ہے۔ بلوچستان نے کہا تھا ہم متحمل نہیں ہو سکتے، KP نے کہا تھا مرکز سے گزارا کریں گے، GB بنا ہی نہیں سکتا، AJK بنا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کرنا ہے ہائر ایجوکیشن کے مرڈر کا؟ کیا ایک ذرا بات غور کیجئے، کبھی کبھی میں لکھتا ہوں، دوست بڑا مائنڈ کرتے ہیں، میں کرائم سنڈیکیٹ لکھتا ہوں۔ کیا یہ کرائم نہیں ہے کہ سنڈیکیٹ کے لوگ ایجنڈا پڑھ کے ہی نہ جائیں؟ اچھا، اگر سنڈیکیٹ کے ممبر ایجنڈا پڑھ کے نہیں جاتے تو وہ کیا اپنی سوشیالوجی کے لیے وہاں جاتے ہیں؟ جب ان کی سوشیالوجی اور ان کی پرسنالٹی وہ ایمیننٹ ہے یا ماہر تعلیم ہے یا HED کے نمائندے ہیں یا HEC کے نمائندے ہیں یا ایسوسیٹڈ کالجز کے نمائندے ہیں، اگر وہ ایجنڈا پڑھ کے نہیں جاتے تو ان کا جانا تعلیم کے لیے بگاڑ کا باعث ہے یا بناؤ کا باعث ہے؟ یہ سوال ہے سب سنڈیکیٹس کے ممبرز کے لیے۔ ہمارے بڑے دوست ہیں، ہم نے بھی چکھا ہے یہ سب کچھ۔ ایجنڈا سیاستدان بھی نہیں پڑھ کے جاتے، ہاں ایک تو وائس چانسلر پڑھ کے جاتے ہیں جو دیگر یونیورسٹیوں کے ممبر ہوتے ہیں سنڈیکیٹ کے، تو دیکھنا پھر پڑے گا کہ VC ہی چیئر کرتا ہے سنڈیکیٹ کو، لیکن وہ جو ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا فائنینس کا نمائندہ ہے یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہے یا جو لا کا نمائندہ ہے، کیا وہ مجاز اتھارٹی کو، چلے کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے نا یہ سنڈیکیٹ، تو کیا وہ قیادت کو یا سرکار کو یہ بتاتا ہے کہ جناب وہاں سنڈیکیٹ میں یہ گل کھلائے جا رہے ہیں؟ اگر کبھی کوئی چانس اگر ہے، وہ کیا ڈیسینڈنگ نوٹ لکھتا ہے، نوٹس لیتا ہے؟ تو وہی لکھے پڑھے گا نا، وہی آگے بات چلائے گا نا جس نے ایجنڈا پڑھا ہو۔ تو میں کہتا ہوں جامعہ پنجاب میں ذمہ دار صرف وائس چانسلر نہیں ہے، وہ 3 سال پہلے جو گیپ تھا، سوچ لیں، میں نے یہ بات کی ہے، اسلام آباد کی یونیورسٹی جو قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ابھی تک ترس رہی ہے، حالانکہ فائنل بھی ہو گئے ہیں کچھ یونیورسٹیوں کے، اور محض اس نام پہ فائلیں رکی ہوئی ہیں کہ ایجنسیاں کلیئر نہیں کرتی۔ ایجنسیاں کیا کلیئر کرتی ہیں اس ملک میں؟ یہ آج کا موضوع بحث نہیں ہے۔ اب میں آپ دوستوں کو ایک عرض کروں کہ میں نے 2019 میں، پھر 20 میں، پھر 21 میں، پھر 22 میں جاتا ہوں سندھ کی تمام یونیورسٹیوں کو انجوائے کرتا ہوں۔ میں نے حیدرآباد کی جو آئی انسٹیٹیوٹ ہے اس سے لے کر کے جام شروع کی ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں کی انجینئرنگ یونیورسٹی، وہاں کی سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی جا کے ہم کلام ہوا ہوں۔ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں پہ کیا اسے ٹنڈو جام کی، وہاں بھی مری صاحب سے مل کے آیا تھا۔ شکارپور یونیورسٹی جو ایاز شیخ ایاز یونیورسٹی ہے، وہ میری دیکھی ہوئی ہے شکارپور میں۔ میں تو کہتا ہوں انہیں ڈاکٹر صاحب کو لگا دیں، ڈاکٹر رضا بھٹی کو ہی لگا دیں، آپ لوگوں کو وائس چانسلر نہیں ملتا، آپ کے پاس تو ہیرا ہے، اور بھی ہیرے ہیں جو HEC سے مری صاحب سیکھ کے گئے ہوئے ہیں بہت کچھ۔ ڈاکٹر رضا بھٹی ہمارے پنجاب کی اکثر سرچ کمیٹیاں جو ہیں ان میں ہیں ہمارے، ان کا ایک نام ہے، آپ کے پاس ایک انمول ہیرا ہے، ویسے اسے بھی خراب کیا گیا تھا، کوئی شیخ صاحب تھے ان کے علاقے کے MPA، میں نے وہ سعید گنی سے براہ راست بات کی تھی، وہ الگ بات ہے کہ وہ MPA صاحب مکر گئے تھے۔ تنگ تو انیلا کھوسو کو بھی کیا گیا تھا جو شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی وائس چانسلر تھی، اس میں کے ساتھ بھی جناب سومرو صاحب جو بڑے
پتہ نہیں اب وہ کس کے نمائندے ہیں یا کس کے سیکرٹری ہیں، جمیل سومرو غالباً بلاول صاحب کے ہیں یا زرداری صاحب کے ہیں، انہوں نے بھی انہیں تنگ کیا تھا. حالانکہ انیلا کھوسو کے فادر ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی دوست تھے اور سیاسی حلقے میں بھی گرانٹ کیا تھا انہوں نے، یا ایک باہمی مفاد پولیٹیکل بھی بنایا تھا، لیکن کون دیکھتا ہے. اس سے پہلے نثار کھوڑو صاحب بھی رہے ہیں منسٹر، اور آج کل جو منسٹر ہیں جناب محمد اسماعیل راہو صاحب غالباً کبھی نون لیگ میں رہے، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن جو یاد پڑتا ہے ان کے فادر فاضل سومرو صاحب، بہت بڑا نام، بہت عظیم نام، شہید ہوئے، ایم آر ڈی کی تحریک میں رہے. کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ایوب خان کی آمریت سے لے کے اور ضیائی آمریت تک رہے، شہید ہو گئے، لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو اسماعیل راہو صاحب آپ ان کے صاحبزادے ہیں. ذرا دیکھیے. اور میں نہیں کہتا کہ پھر میں وہی بات کہوں گا، اس کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے جسے آپ سنڈیکیٹ کہتے ہیں. ان سب کا بھی قصور ہوتا ہے. معاملہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ سندھ والا معاملہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کب حل کریں گے؟ ورنہ کیا وہاں بھی یہی کچھ چاہتے ہیں؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں. آج مجھے پھر میری سندھ میں جب آواز جاتی ہے، میں بات کر رہا تھا سندھ کی جب یونیورسٹیاں میں دیکھ کے آیا، تو اروڑ یونیورسٹی دیکھ کے آیا، سکھر میں آئی بی اے دیکھ کے آیا. واقعہ کمال ہے سکھر کا، نوجوانوں کے امور کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیاں بھی اچھی ہیں، اسٹیڈیم بھی بڑا اچھا بنا ہے. مقابلہ لگتا ہے مجھے نارووال کا. نارووال بھی ایک ایجوکیشن سٹی ہے، سکھر بھی. خیرپور یونیورسٹی دیکھی، گمبٹ کی کیا بات ہے، اس کا آج تک مقابلہ ہی نہیں ہے گمبٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا. تو میں تو آپ لوگوں کا سندھ والوں وکیل ہوں، اور آپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی سر کے بل گر رہی ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ میں آ کے میری ناصر شاہ کے آگے پکار جاتی ہے یا میری سعید غنی فریاد سنتے ہیں. میں جب گیا تھا، میں محترمہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں، کیا کمال ہیں، عذرا پیچیو صاحبہ، تو ڈاکٹر عذرا بھی کمال ہیں. ان تک خیر میری آواز شاید ہی جائے، لیکن ہوپ فلی سعید غنی تک جائے گی. یہ مسئلہ حل کرے. آپ لوگوں نے پچھلے دو ٹینیور میں، یعنی بالخصوص امداد علی شاہ اور دیگر لوگوں نے مراد علی شاہ، امداد علی شاہ بھی ہیں، مراد علی شاہ سے لے کے پہلے جو شاہ صاحب تھے ان کے دور میں بھی پچھلے دو ٹینیور سے، اور اس ٹینیور میں تو بالخصوص میں نے اپنا جنگ کالم میں لکھا تھا کہ مسیحائی اور ہائر ایجوکیشن میں سندھ کے پی اور پنجاب سے بہت آگے ہے. یہ میرا ری ٹویٹ بھی کیا تھا بلاول نے، سعید غنی نے اور دیگر اکابرین نے. لیکن اس وقت مجھے پنجاب کے اور کے پی کے لوگوں نے کہا تھا کہ خیر ہے، آپ سندھ والوں کی بولی کیوں بول رہے ہو؟ تھر تک ہو کے آیا ہوں جی، تھر تک ہو کے آیا ہوں. تو سندھ والوں، کراچی کی وجہ سے آپ پہلے بھی بدنام ہیں. میری اپیل ہے آصف علی زرداری سے اور جو چانسلر ہیں ان سے بھی، جو سیکرٹری ہیں مرید صاحب ان سے بھی، بورڈز اور یونیورسٹیز کے، کہ یہ معمولی معاملہ ہے. لیکن میں جاتے جاتے یہ بتا دوں، وائس چانسلر کا قصور بھی ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ یونیورسٹیوں کو اب 100% ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، 100% ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے حکومتوں پہ، ریکرنٹ گرانٹ پہ. ہاں HEC دامن پکڑتا ہے. اور موجودہ جو ڈاکٹر مختار ہے، میں سوچ رہا تھا جب آج میں صبح یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر مختار تو ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ اس وقت UK کے دورے میں ہے، جس میں پنجاب HEC کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر بھی شامل ہیں اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی شامل ہے. اگر یہ خبر اڑ کے جاتی ہے جہاں وہ معاہدے کر رہے ہیں، MOU کر رہے ہیں، اتنا باری برکم وفد، تو ہمارے پلے کیا عزت رہ جاتی ہے؟ وہ کہیں کہ جاؤ، آپ کی تو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور سب سے بڑے شہر کی، جدید شہر کی یونیورسٹی میں لوگ ٹھپ ہیں.
मुझे समझ नहीं आती। प्रोफेसर का भी कसूर है, धड़ाधड़ पेपर छाप के इन्हें पैसे मिलते हैं। मैं यहां एक मिसाल दूंगा आपको। आप जो प्लेजरिज्म से या दीगर पेपर शाया करके समझते हैं ना बड़ी खिदमत कर रहे हैं, इससे खिदमत नहीं होगी, इससे जाती पैसे जरूर बनते हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स थी, रोड बहुत अच्छे थे रशिया के, और शक्ल नजर आती थी। जब इकोनॉमी तबाह हुई तो क्या उन्होंने चाटना था उसको? अमेरिका क्यों आगे? 55-56-5700 यूनिवर्सिटियों की रिसर्च पूरी दुनिया में बिकती है। कर्ज में तो अमेरिका पहले नहीं तो अब भी दूसरे नंबर पे है, कर्ज में दूसरे नंबर पे है। यूनिवर्सिटियां पॉलिसी देती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करती हैं, कंसोर्शियम पैदा करती हैं, फिर वहां पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मामला है। आसमान से फलक बोस किस्म की बातें करने वाला और फलक बोस किस्म का रिसर्च कल्चर है वहां पे। यूनिवर्सिटियां कम्युनिटी सेंटर है। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में है? यूनिवर्सिटियां जब खुद मुख्तार अदारे हैं तो कमाए। यूनिवर्सिटियों में तो बहुत फीसें रखी हुई हैं। फाइनेंशियल डिसऑर्डर इसलिए है कि पंजाब में तो इतनी यूनिवर्सिटियां बन गई है, वाइस चांसलर मुहैया नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, अब हैरान होंगे, पिछली हुकूमत में उन्होंने जनाब एक पार्लियामेंटेरियन को सर्च कमेटी का चेयरमैन बना दिया। और ये क्या होता है? अब ये मामला जो है, शफकत महमूद साहब को चेयरमैन बना दिया। अब पंजाब में सर्च कमेटी कोई नहीं है। जामिया पंजाब वाइस चांसलर का इंतजार कर रही है और वहां पे म्यूजिकल चेयर चल रही है। ये यूनिवर्सिटियों को, वाइस चांसलर्स को अगर यही आलम रहा जो हो रहा है तो फिर ना कहिएगा कि अब ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जर्नल आके वाइस चांसलर बन गए हैं। वाइस चांसलर को फाइनेंस देखना चाहिए, वो एक पूरा लीडर होता है। आप कभी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो पूरा रियासत की तरह वजारते खारजा क्या है, वाइस चांसलर के 3-4 काम है। उसे रिसर्च को मैनेज करना है, उसे कम्युनिटी सेंटर बनाना है यूनिवर्सिटी को, उसे मार्केटिंग करनी है, उसे फंड रेजिंग करनी है। अगर ये वाइस चांसलर नहीं कर सकता तो फिर वाइस चांसलर क्या कर सकता है? फिर आप देखें, मैं तो कहता हूं खुद मुख्तार यूनिवर्सिटियों को पैसे ना भी दें तो उन्हें नॉलेज सेंटर बनाना चाहिए यूनिवर्सिटियों को। ये जो नई यूनिवर्सिटियां ये बड़ी अरसा तक यतीम खाना रहेंगी। ये जिनके पास बारी बारी बजट है, ये पुरानी यूनिवर्सिटियों के लिए मसाइल है। जामिया पंजाब, जामिया पेशावर, गोमल यूनिवर्सिटी, BZU, IUB, इन सब यूनिवर्सिटियों के लिए मसाइल क्यों गए? टेंशन की मद में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। तो इस फाइनेंशियल डिसऑर्डर को जनाब मोहम्मद इस्माइल साहू साहब बड़े बाप के बेटे हैं और बदीन वाले आपसे मोहब्बत भी करते हैं। 2-3 दफा आप MP रहे हैं। आपके पास आप जरा देखिए, कोई तालीमी इमरजेंसी लगाइए सिंध में। जितनी मेहनत तो आप लोगों ने की है, ये बट्टा ही बिठा दिया असातिज़ा की। देख लीजिए, इसमें कोई सियासी पहलू भी तो नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर आजकल रिसर्च और दरसो तदरीस से ज्यादा सियासत करते हैं। माफ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।